اپنی گزارشات کرنا چاہتے ہیں، حکومت وقت سے اپنی گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا معاشی مسئلہ کسی کے سے چھپی ہوئی بات نہیں تھی، نہ ہے۔ ہر پاکستانی اس کا درد، اس کے پنچ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، اور اپنے معاشی حالات، پریشانیوں کی وجہ سے جو اس کی زندگی میں اثرات آئے ہوئے ہیں، اس کی تمام شکلیں سب کے سامنے ہیں۔ ایسے میں جب حکومت وقت اور تمام ریاستی ادارے مل کر پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف، اپنے ریاست کے اداروں کو استعمال کر کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ ایک میکرو اکانومک اسٹیبلٹی آئی ہے، ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ ڈالر اپنی جگہ رکا ہے، ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آل ٹائمز ہائی، آل ٹائمز پروفٹیبل، آل ٹائمز ایکٹیو نظر آ رہا ہے، ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ اشیاء خوردنوش کی کمی میں ہم سنگل ڈیجٹ پہ آگئے ہیں، مہنگائی میں سنگل ڈیجٹ پہ آگئے، ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ یہ وہ تمام فیکٹس ہیں کہ جو آج کے اس معاشی بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ میں یہ کچھ سلور لائننگز ہیں، یہ کچھ روشنی کی کرنیں ہیں۔ اس تمام حالات کو جو نظر آ رہے ہیں سارے، اور پھر آئی ایم ایف کی اس تمام ایگریمنٹ کے بعد، نئی ڈیل کے ایگریمنٹ کے بعد، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی جو انہوں نے پلیج کیا ہے پاکستان کے لیے، اس کی تمام انڈورسمنٹ کے بعد پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں دوست ممالک اور پاک دنیا کے دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ کے لیے وفود آنا شروع ہو گئے، اور ایک سلسلہ چل پڑا ہے، ایک اسٹیبلٹی کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ جس سے فائدہ ایک عام پاکستانی کو ہوگا۔ اور اسی اثنا میں پاکستان میں اس مہینے 17، 15، 16، 17، 18 کے درمیان اسلام آباد میں شنگھائی کانفرنس کا سمٹ ہو رہا ہے، شنگھائی SCO کا سمٹ ہو رہا ہے، جس میں کئی سربراہان مملکت، کئی ملکوں کے وفاقی فارن منسٹرز اور ان کے وفود پاکستان آئیں گے، اور پاکستان اس وقت دنیا کی نظروں میں ہوگا۔ یقیناً انویسٹرز، دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس سمٹ کے کامیاب ہونے سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اور اچھی ہوگی، اسٹیبلٹی اور اچھی ہوگی، اور لوگوں کا، انویسٹرز کا، لوکلز کا اور باہر والوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بڑھے گا۔ ایسی سچویشن میں ہم آج مجبور ہیں اس والی بات کی کرنے میں، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ ایسی صورت میں، اس سچویشن میں PTI کی آفیشل جو اناؤنسمنٹ ہے کہ 15 تاریخ کو وہ ڈی چوک اسلام آباد میں پورے پاکستان کے کارکنوں کو انہوں نے بلایا ہے کہ وہ یہاں پر اپنا احتجاج کریں گے 15 تاریخ کو۔ جب آج سے کل، گزرے ہوئے کل سے اسلام آباد کا یہ جو ریڈ زون ایریا ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تمام بلڈنگز کا کنٹرول، کیونکہ پاکستان کے چیلنجز سب کو پتہ ہے۔ ہمارا دشمن جو ہمارے باہر کا دشمن ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آنے دینا چاہتا۔ تو یہ جب سربراہان مملکت اور یہ وفود جب آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی ہے، اور تمام، تو ابھی سے ہی 12 تاریخ سے، کل سے، گزرے ہوئے کل سے تمام اس ریڈ زون کو سیکیورٹی زون قرار دے کر فوج نے اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ اس سے بھی اور زیادہ پیک ٹائم ہوگا جب 15 تاریخ کو سربراہان مملکت جو ہے دوسرے ممالک کے وہ لینڈ کر رہے ہوں گے پاکستان میں، اور اسی ٹائم پر ڈی چوک پر جو ہے وہ مظاہرہ
اور احتجاج اناؤنس کیا گیا پورے پاکستان پی ٹی آئی کی جانب سے، پورے پاکستان کے اپنے کارکنوں کو اور تمام لوگوں کو۔ سیاست سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، احتجاج سیاست کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، آپ کے اپنے گریونسز ہیں، بالکل حصہ ہے ساری چیزیں، لیکن ہماری سیاست، ہماری گریونسز، ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی پارٹی اس ملک کے وقار، اس ملک کی سالمیت سے زیادہ اوپر نہیں ہے۔ یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ ملک ہے تو ہماری جمہوریت ہے، یہ ملک اور اس کے ادارے ہیں تو ہم اور آپ یہاں پر چین اور سکون سے سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کی مثالیں دیکھی ہیں اپنے قریب کے ملکوں کی، اور قریب کے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ملک کے ریاستی ادارے، فوج کو ختم اگر کر دیا جائے تو وہ لیبیا بن جاتا ہے، وہ شام بن جاتا ہے، وہ عراق بن جاتا ہے، وہ اس طرح کے ملک بن جاتے ہیں جہاں پر پھر جتھے بنتے ہیں، جہاں پر پھر جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر لاکھوں لوگ، ملینز میں لوگ جو ہے وہ سلوٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی آرگنائز فوج نہیں ہوتی۔ تو پچھلے 3 سالوں سے تقریباً، جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، جب سے انہوں نے پاکستان کے اس ریاستی ادارے کو ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کیا ہے، ان کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور سب کو پتہ ہے ساری چیزیں، ہم نے آج تک اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کی ہے، بلکہ بات ہی نہیں کی ہے۔ لیکن ابھی 15 تاریخ کا جو احتجاج ہے، ہم اس بات پر مجبور ہے کہ آج ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ یہ کہیں سے بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی اداروں کے، ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ احتجاج کرتے رہے، ابھی چند دنوں پہلے تک، اس کے بعد بھی دن آئیں گے، لیکن عین اس دن تو اس بات پہ جو الزام لگتا ہے آپ کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، کہ یہ انٹائر اسٹیٹ پالیسیز اور اپنا عمل کر رہی ہے، ان کے اس احتجاج کی کال سے اس بات کو اور تقویت پہنچتی ہے، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس ملک میں، اور بہت وثوق سے ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی اس طرح کی بات پہ بہت زیادہ اسے ہم نے نہیں اب تک دیکھا تھا، اس والی بات کو ہم یقین کرتے تھے، لیکن کچھ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جب اب اس کے اوپر توجہ دیا جانا بہت ضروری ہے۔ مثلا اسرائیل اور اس خطے میں فلسطینیوں، دنیا کے اپنے خطے میں فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ ان کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں 1 سالوں سے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین شہید ہو گئی ہیں، اور یہ 1 سال کی نہیں۔ اس اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے آپ اس خطے میں سفر کریں، لبنان میں، فلسطین میں، دنیا میں کہیں سے ملیں، تو وہاں کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے دشمن کو بھی پتہ ہے، اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ اگر کبھی، اس لیے کہ پورا یہ عرب ورلڈ تو خاموش ہے، لوگ آج بھی وہاں کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دشمن کو بھی پتہ ہے، یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے، اور اس نے اس کو پاکستان کو آف گارڈ نہیں چھوڑا ہوا۔ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے، اور آج جو ہمارے ملک میں اور پاکستان پہ آپ کو بظاہر نظر آتا ہوگا کہ کوئی ڈائریکٹ پاکستان پر حملہ نہیں ہو رہا، کہ کوئی فوج آ رہی ہے، کوئی جہاز آ رہے ہیں، کوئی بمباری کر رہے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ اسرائیل کے لیے اور اس دنیا کی جارحیت کے لیے، مسلمانوں کے اوپر ہونے والی جارحیت کے اوپر ایک واحد لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اس لیے پاکستان کو انٹرنلی اس کے اوپر ایک وار انلیش کر دی گئی ہے، ایک جنگ مسلط کر دی گئی، انلیش کر دی گئی پورے ملک میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ جس طرح سے ایک انریسٹ ہے، جس طرح سے سارا کام ہو رہا ہے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی نے اپنے اس تمام جمہوری حق کا نام دے کر اپنی تمام کیمپین کو پاکستان کے ریاست کو ہلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کر رہی ہے، ہمیں اس والی بات پر تشویش ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آیا کیوں کہ جب پاکستان کی طرف فلسطین کے مسلمان
امید بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں پاکستان مضبوط ہوگا تو کسی کی مدد کر سکے گا. اسرائیل کو دشمن کو پتہ ہے اور وہاں پر پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے سیاست سے کسی کو منع نہیں ہے, احتجاج سے کسی کو منع نہیں ہے. گریونسز سب کے ہیں, سب کو جو حکومت کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں, ان کو بھی ریاست سے کئی شکایتیں ہوں گی. اب سارے کام کریں لیکن ریاست کو اور اس کے اداروں کو کھوکھلا کرنے کی اجازت کبھی کسی نے نہیں دی اور کبھی کوئی نہیں کرتا ملک سے وفاداری کرنے والا. اس دور میں جب آپ ریاست پہ اٹیک کرتے ہیں, پاکستان کی سالمیت کو اندر سے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, تو اس والی بات کا اور کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. آپ اسرائیل کے ایجنڈے کو یہاں پر اس پر عمل پیرا ہیں. ابھی چند دنوں پہلے کی تو بات ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 75 سالوں میں ہوا ہے کہ کسی پاکستان کے لیڈر کی تعریف میں آرٹیکلز لکھے جائیں اسرائیل کے اخباروں میں. ایک دو نہیں, بیک ٹو بیک جو ہے وہ تین آرٹیکلز, تین جو ہے وہ اخباروں کے صفحے سیاہ کیے گئے. صرف جو ہے وہ خان صاحب کی تعریف میں بتایا گیا کہ یہ ہماری بیسٹ بیٹ ہیں. بتایا جا رہا ہے اس میں کہ جو ہے وہ جب امریکہ میں نیا پریسیڈنٹ آئے گا, جب یہ کیا نام ہے اس کا, امریکن ٹرم جب آئے گا تو وہ جو ہے وہ خان صاحب کو جو باہر لے آئے گا اور وہ جو ہے وہ اسرائیل کے مفادات کو سیف گارڈ کریں گے. یہ والی بات لکھی جا رہی ہے, کوئی آفیشیل ڈینائل نہیں ہے. پھر اب سے چند 2 اکتوبر کی میرے پاس یہ ٹویٹ ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام زیک گولڈ سمتھ ہے, ان کا یہ ٹویٹ ہے میرے پاس. میں اس کا صرف ان کے ٹائم لائن پہ جا کے آپ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 اکتوبر کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل از فائٹنگ فار اٹس لائف, فار اٹس ویری ایگزسٹنس. اٹ از اپ اگینسٹ اے کولیشن آف اتھارٹیرین violent oppressive regimes. Israel is the only light in the darkest corner of earth. For all our sake Israel must win. یہ کون ہے جو اسرائیل کو اس دنیا میں لائٹ اور ان کو روشنی کی کرن کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو مسٹ ون کرنا چاہیے. کہ مسٹ ون کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک فلسطینیوں کو, ایک مسلمان کو مار دے جب ہی جیتے گا نا. وہ تمام بیروت کو, لبنان کو تباہ برباد کر دے, ایک انسان مار دے جب جیتے گا. کون صاحب ہیں یہ زیک گولڈ سمتھ؟ یہ وہ صاحب ہیں جن کی کیمپین چلانے کے لیے, میئر کے الیکشن کی کیمپین چلانے کے لیے عمران خان صاحب یہاں سے گئے تھے لندن. یہ لندن کے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے اور خان صاحب نے ان کی کیمپین کو رن کیا تھا اگینسٹ ایک مسلمان کے, اگینسٹ ایک مسلمان جو کہ آج بھی میئر ہے وہاں کا لندن کا, اس کے اگینسٹ یہ. اور یہ کون صاحب ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کے بچوں کے ماموں ہیں. یہ عمران خان صاحب کے بچوں کے ماموں ہیں. ان کے بچے عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے بانی کے بچے انہی کے گھر میں رہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اسرائیل کے لیے کھلم کھلا وہ یہ ٹویٹ ہے. تو ابھی یہ بھی سوال آتا ہے دماغ میں کہ کیا خان صاحب جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں, کیا ان کے بچے بھی مسلمانوں اور فلسطینیوں کی حمایت میں ہیں, یا اپنے ماموں کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں؟ اور کہیں یہ سارا لنک, یہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا لنک تو نہیں ہے کہ پاکستان جو کہ کبھی انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا واحد سہارا ہے, آج بھی ہے, اور ہو سکتا ہے آج شاید نظر نہ آ رہا ہو, کل کو نظر آ سکتا ہے. جب مستحکم ہوگا تو پاکستان ہی آخری امید ہے فلسطینیوں کے لیے, کشمیریوں کے لیے. تو کیا اس کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا, میں تو صرف آپ کے سامنے یہ بہت سیریس چیزیں, اور جو عمل ہے اس سے ہر دن یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ, کوئی فکر نہیں ہے. نعرہ آپ نے لگا دیا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, خان نہیں تو پاکستان نہیں. آپ اس نعرے پہ منو ان عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں.
ہمیں اس لیے سمجھ آتی ہے بات تھوڑی سی زیادہ کہ ہم اس سارے ٹرموائل سے گزر چکے، ہماری ایک ایوولوشن ہوئی ہے. ہمارے یہاں بھی نعرہ لگایا جاتا تھا کہ بھائی قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، اور ہم نہیں ہمارے بعد کا نعرہ لگتا تھا. پھر اس کے بعد یہ نعرہ لگتا تھا کہ بھائی ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. ابے کتنے پاگل تھے بھائی، منزل نہیں رہنما چاہیے. اور یہ ہمارے الٹا بھی جو ہمارے یہاں فلاسفر تھے نا بہت سارے، جن کا کام ہی جو ہے وہ بھائی کو جو ہے وہ اسی طرح کے نعروں میں خوش رکھنا تھا. کام وہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ آج بھی کچھ نہیں کرتے. ان کا کام ہی اس طرح کے نعرے دے کر بھائی بھی جو ہے نا خوش نہیں، اور بھائی بھی خوش رہتا تھا ہمارا کہ منزل نہیں رہنما چاہیے. ابے تو پاگل ہیں لوگ، مرتے جا رہے ہیں، منزل ہی نہیں چاہیے سالے. تو رہنما تو جو ہے وہ بھائی انسان رہنما تو چند دنوں میں بھائی اگر زندہ بھی رہے کب تک رہے گا رہنما، فارغ ہو جائے گا. تو ایسے نعرے الٹاپ قسم کے نعرے دے کر جو وہ بیوقوف بنا کر ہم بھی لگے ہوئے تھے پاگلوں کی طرح کہ منزل نہیں رہنما چاہیے. ابے منزل چاہیے بھائی، جانے دے رہے ہیں. آج دیکھو نا کوٹا سسٹم ہے، وہ کوٹا سسٹم میں بھی کوٹا نہیں مل رہا، جو ہے وہ پینے کا پانی نہیں مل رہا. وہ منزل رہنما کو چاٹنا ہے ہم نے، منزل نہیں ملے گی تو سارے. ابھی بھی جو ہے وہ وہی یہ دوسری مجھے کاپی لگتی ہے پوری ادھر بھی نا، پوری ادھر. اور ہمارے یہاں مزے کی بات ہے تو ہمیں بغاوت کرنی پڑ گئی، پھر ہمیں بغاوت کرنی پڑ گئی. آج بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ آج بھی اس طرح کے افلاطونوں کا بھی جو ہے وہ ابھی خاتمہ ہوا نہیں ہے، ہیں موجود. تو وہ تو چلتی نہیں ہے ان کی، وہ ہم نے رہنمائی فارغ کر دیا. تو اب ہم منزل کی بات کرتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ پھر کرنا پڑ جاتا ہے، پھر بغاوتیں کرنی پڑ جاتی ہیں. تو ہم نے بغاوت کی ہے. تو مجھے تو یہ سب سارا منظر دیکھ کے وہ اپنا سین یاد آتا ہے. ہم بھی کہتے تھے منزل نہیں رہنما چاہیے، ہم نہیں ہمارے بعد. تو وہ ہم نہیں ہمارے بعد والا چکر جو ہے نا وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بہت ہی احترام سے کہنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے، اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے. یہ غصے کو ختم کرنا چاہیے. ٹائم آ جائے گا، اگر غصہ نہیں رہا تو ٹائم آ جائے گا، ورنہ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے. جیسے آج ہمارے والے اکیلے کھڑے رہ گئے. مجبور ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ آپ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو. تو آج بھی سچویشن ایسی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، میں نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی پہ بھی یہ بات کہی کہ بھئی ہمارے پی ٹی آئی کے جو لوگ بیچارے باہر ہیں ان سے گلہ نہ کیجئے کہ وہ آپ سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ بھائی وہ اگر آپ ان سے اکیلے ملے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، ہمیں جو ہے وہ اگلے دن جو ہے وڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات بند ہو جائے گی، اور ملیں گے تو ہمیں گالیاں پڑیں گی. تو ہم تو گیلری کو پلے کر رہے ہیں کہ جو زیادہ زور سے گالی بکے گا، لڑائی کرے گا، وہ اس کی ایکسیپٹنس ہوگی. تو جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو باہر لوگ ہیں ان میں سینس پریویل کرے، یہ کوشش جو ہے وہ فیوٹائل ہے، یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. کیونکہ جب تک اس لیے کہ جو خان نہیں تو پاکستان نہیں، وہ اپنی پارٹی بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اس لیے کہ وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ ہیں تو پاکستان ہے. تو ان بیچاروں کا قصور نہیں، ان سے زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ بھی بیچارے باہر ہیں ان کی مظلومیت ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم نے یہ والا کام کیا جو یہ کر رہے ہیں بیچارے. ہم نے بھائی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سارے کام کیے کہ بھائی خوش ہو جائے کسی طرح سے. تو ابھی بھی جو ہے وہ کہ بھائی، لیکن بھائی خوش نہیں ہوتا. بھائی کبھی بھائی آپ گردن کاٹ کے رکھ دو اپنی، بھائی نے جو ہے وہ اس کو سیٹسفیکشن ہوتی نہیں ہے. تو ہم یہ سارے کام چونکہ کر گزرے ہیں، ہم کر چکے ہیں، تو اس لیے اپنے تجربات کی روشنی میں کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ آپ پولیٹیکل پارٹی بنیں، نارمل سیاست کریں. جیل جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ رہنما لیڈران جیل جاتے بھی ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کی، آپ ایک پاپولر پارٹی ہیں، مجھے تو اس پہ کوئی، ہمیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر پلیز یہ کریں. یہ 15 تاریخ کے احتجاج کو واپس لیں. یہ آپ کی پارٹی کے لیے زہر قاتل. کوئی ریاست آپ کو اجازت دے ہی نہیں سکتی. اگر ریاست اس بات کو روکنے میں ناکام ہو جائے تو پھر وہ ریاست ہی نہیں ہے، پھر ریاست کمزور ریاست ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں اتنی بڑی سمٹ ہو رہی ہو، درجن بھر ممالک کے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہوں، ان کے سربراہان آ رہے ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ اسی چوک پر جا کر آپ، جس چوک پر وہ آ رہے ہیں اس چوک پر جا کر آپ یہ کام کریں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اور کال دینے والے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت جو کہ ہمارے دشمنوں کو کھٹکتی ہے،
کہیں یہ ان کے کہیں احتجاج کرنے آنے والوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی آخری ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے، ان کی آخری ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ بات مان نہیں سکتا کہ اسرائیل ہمارے بارے میں ایکشن نہیں کر رہا ہوگا، میں یہ بات مان نہیں سکتا کہ انڈیا ہمارے بارے میں ایکشن نہیں کر رہا ہوگا۔ ایکشن کیا کرے گا؟ فوج تو نہیں اتار رہا، بھی نہیں اتار سکتا، جہاز تو نہیں بھیج سکتا، وہ ہمیں انٹرنلی ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرے گا، ہمیں اکانومیکلی ویک کرے گا، ہمیں اندر سے روٹ کرے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اخباروں میں آپ کے لیے آرٹیکل چھپتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی آپ کیمپین چلانے لندن گئے تھے، وہ اسرائیل کے لیے کھلا جو ہے وہ آج کے دور میں اچھے سے تمام مغرب یورپ میں لوگ نکل آئے ہیں کہ بھئی اسرائیلی فلسطینی بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اس دور میں وہ اسرائیل کی تعریفوں میں اور اس کے لیے، اس کے جیتنے کے لیے جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے۔ ابھی 2 اکتوبر کی ٹویٹ ہے زیک گولڈ سمتھ کی، اور آپ سے اس کی ریلیشن شپ ہے، آپ کے بچے ان کے گھروں میں پل رہے ہیں۔ تو یہ کہاں جا کر جوڑیں ہم اس والی بات کو؟ کیسے اپنے آپ کو تسلی دیں کہ نہیں آپ کی سیاست ڈیفرنٹ ہے، وہ سیاست ڈیفرنٹ ہے؟ میں بالکل کنکلوژن پہ I'm not jumping on to the conclusion، میں بالکل الزام، لیکن اب یہ یہاں پر بہت زیادہ لائنیں کراس ہو گئی ہیں، ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ دیکھیں آپ سے ہماری کوئی آپ سے لڑائی نہیں ہے، کل بھی ہماری بات چیت ہو سکتی ہے، آج بھی ہماری بات چیت ہے، پہلے بھی ہماری بات چیت۔ سیاست میں ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں دروازے بند کرنے والے لوگ، لیکن سیاست کو سیاست کی طرح کریے، اور یہ ریاست سے کھیلنے کا انجام، ریاست کو ختم کرنے کا انجام اپنے غصے میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اس بات کو کرنے کا، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام جو لوگ ہیں باہر، وہ یقیناً ان پر بہت پریشر ہے، ظاہر سی بات ہے، خان صاحب کا لیڈر چونکہ لیڈر کے ساتھ جو ہے عوام ڈائریکٹ عوام کو ایڈریس کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ کمی بھی آ رہی ہے، بہت بڑی تعداد میں جو چیزیں ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ جہاں پر آپ لوگ بھی فرسٹریٹ ہو جائیں گے، جیسے ہم فرسٹریٹ ہو گئے، اور آپ کو بھی یہ مرحلہ بہت جلدی آ جائے گا۔ ان سے گزارش ہے کہ بجائے اس کی کہ تمام نقصانات کو طے کرنے کے بعد اس کے بعد آپ فیصلہ کریں، آپ آج اپنے لیڈر کو بھی بچائیں اور اپنی پارٹی بھی بچائیں، اور ایسے اقدامات نہ کریں جہاں سے جمہوریت کو بھی خطرہ ہو، اور آپ کی سیاست کو بھی خطرہ ہو، اور آپ کو بھی خطرہ ہو۔ پاکستان اور اس کی ریاستیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ 15 تاریخ کا احتجاج جو ہے وہ ڈی چوک پہ، وہ پی ٹی آئی کو واپس لینا چاہیے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ارشد بھائی، آپ کے پہلے سوال کا جواب تو 3 گھنٹے کے بعد دیں گے آپ کو، ابھی ہو رہے ہیں 11:30، تو جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نے جانا نہیں ہے کہیں، آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، گھومیں پھریں، اور چونکہ جس حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا ہے وہ اسی حوالے سے وہ ٹیم آ رہی ہے یہاں پہ، اور ہماری بات ہوگی، پھر ہم آپ کو پورا بریف کریں گے کہ جو ہے وہ کیا بات ہماری ہوئی ہے۔ دوسری بات جہاں تک یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ پاکستان میں قائد اعظم کے بارے میں کیوں نہیں لکھ دیا اسرائیلی اخباروں نے؟ ہاں بھائی، لیاقت علی خان کے بارے میں کیوں نہیں لکھ دیا اسرائیلی اخباروں نے؟ بھٹو صاحب کے بارے میں کیوں نہیں لکھ دیا؟ بینظیر بھٹو جو ہے وہ پائے کی لیڈر تھی، کیوں نہیں لکھ دیا ان کی کیپبلٹی؟ تو یہ عجیب، اور کائے کی کریڈیبلٹی یار، جہاں پر آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہوں بار بار، کریڈیبلٹی کی بات کرو تو یہ ٹھیک بات نہیں۔ انگریزی پڑھنی آتی ہے، اور لوگوں کو بھی آتی ہے، سب کو بھی آتی ہے۔ جو کہہ رہے ہیں اگر ان کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے انگریزی پڑھ کر، تو یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ بہت سیریس باتیں، اس کو ڈیویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم نے یہ سارے کام کیے نا، پتوں پہ تصویریں نکالی ہیں ہم نے، ہاں ہم نے جو ہے وہ مسجد کے سنگ مرمر پہ تصویریں نکالی، یہ سارے کام میں کہہ رہا ہوں، مجھے تو سارا سین دیکھ کر پی ٹی آئی کا اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے سارا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے تجربات سے ہمارے سیکھو بھائی، بعد میں آپ کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پھر بغاوت ہی کرنی پڑ جاتی ہے اگر آپ زندہ رہ گئے تو۔ کر دی ہم نے پھر نہیں، وہ اللہ نہ کرے جو ہے وہ اس طرح کا آپریشن کیا جائے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا۔ اس آپریشن میں بہت سارے بے گناہ لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے، اور ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ کئی ڈیکیڈز تک رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بالکل پاکستان کے اداروں کو ریسٹرین کرنا چاہیے، اپنی قوت جو ہے وہ اس کو روکنا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ بالکل ٹارگیٹڈ جو کلپریٹس ہیں ان کو سمجھا کر آئین اور قانون کے دائرے میں ہی جو ہے وہ سارے کام کرنے چاہیے۔ آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس سے بھی دیکھیں، آپریشن سے امن نہیں آیا، آپریشن سے امن نہیں آیا۔ ہم 8 سال پہلے تک، ہمارے آنے سے پہلے تک 20 سے 22 لوگ روزانہ گرتے تھے۔ یہ تو اس وقت ہوا جب آپ یہ پارٹی خود سے ایوالو ہوئی ہے، جب یہ پارٹی خود سے، جب اندر سے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا ہے، جب جا کر
کراچی میں امن آ سکا اور آج آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہاں although کہ آپ نے ہمارے اس عمل کو ریاست نے اس طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا, ہمیں اس کا صلہ نہیں دیا. صلہ کیا کہ ہمیں اپنی جیبوں میں نوٹ نہیں چاہیے تھے, ہمیں اس کا صلہ یہ دیتے کہ میرے شہر کو ڈیولپ کرتے, میرے لوگوں کو پانی, جو لوگ بیچارے پہلے مر رہے تھے ان کو پانی دیتے نا, امن ہو گیا پانی دیتے, ان کو روزگار دیتے, ان کا کوٹا سسٹم ختم کر دیتے, ان کو ان کی سڑکیں بناتے, ان کے اسپتال میں دوائیں دیتے, ان کو تعلیم کے لیے سوچتے. نہیں کیا یہ کام, نہیں کیا یہ کام. تو وہ جو ہمارے حصے کا کام تھا ایوالو ہو کر غلط کو غلط صحیح کو صحیح کہنا, اس کی وجہ سے امن آ پایا, آپریشن سے امن نہیں آیا. آپریشن تو 35 سال سے کر رہے ہو آپ نے 1992 کا ذکر کیا. 1992 کا مطلب ہے کہ آج آپ تقریباً جو وہ 32 سال میں کھڑے ہیں. 2024 ہے یہ اور 92 32 سال ہو گئے. 32 سالوں میں امن کب سے آیا؟ ابھی چند سال پہلے تک کی تو بات ہے. تو امن تو ابھی آیا ہے, تو اس 32 سالوں میں تو امن نہیں آیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے کیا حشر علاقے بیٹھے. تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کو اپنی طاقت ان کے پاس ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹارگیٹڈ کام کریں, جو کلپریٹس ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو ملک کے لوگ ہیں ان کو سمجھا کر ہی بات مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھو یہ اگین پھر وہ بات ہے, میں بھی کوئی بات کروں گا تو پھر وہ تھوڑی سی غلط ہو جائے گی بات, چونکہ ابھی جو سبجیکٹ نہیں ہے یہ والا. ابھی مہمان آنے والے ہیں, 1 بجے یہاں پر آئیں گے, بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے, 12 بجے تقریباً بجنے والے ہیں. تو 2-3 گھنٹے میں آپ کو ان ساری باتوں کو جواب دیں گے, ڈیٹیل سے دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک, اور زیادہ اچھی بات کر پائیں گے, کیونکہ ابھی ہم نے ان کا موقف بھی سننا ہے, بات کرنی ہے چیزیں, تو اچھی بات ہو پائے گی. ٹھیک ہے جی. ہم سیاسی پارٹیوں پہ پابندی کے حق میں نہیں ہیں, لیکن سیاسی پارٹیوں کو بھی جو ہے وہ بہت خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لائن کراس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی. تو میں بالکل نہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہوں گا کہ سیاسی پارٹیوں پر جو ہے وہ پابندیاں لگنی چاہیے, لیکن اپنی سیلف کریکشن والا جو چیمبر ہے نا, اس کو بند نہ کریں, اس کو کھلا رکھیں. شکریہ.